السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز لے نہیں رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، یہ آپ لوگوں کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان قریب انشاءاللہ ہم لوگوں کے درمیان شہزادہ حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند وارث علوم حافظ ملت ان قریب ہم لوگوں کے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالی حضرت کا سایہ کرم صحت و عافیت خیر کے ساتھ تادیر ہم تمامی حضرات کے سروں پر قائم رکھے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر قائم رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ سنجیدگی سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ سوچنا صرف پروگرام کی حد تک نہیں کہ یہاں پر بیٹھے تو سوچیں، علماء کے درمیان رہے تو سوچیں، اور یہاں سے گھر جانے کے بعد بد مذہبوں کے لیے دسترخوان کا انتظام کرے، ایسے سوچنے کی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر فکر رضا کا، مسلک رضا کا نعرہ لگائے، یہاں پر بد مذہبوں کا رد سنے، اور وہ رد کے اوپر سبحان اللہ کہنے والا، واہ واہ کرنے والا، اگر صبح میں کسی بد مذہب کے ساتھ چائے پیتا ہے تو حقیقت میں اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں پر آ کر، یا میں آپ کے سامنے آ کر تسلف فی الدین کی بات کروں، بد مذہبوں کے بائیکاٹ کی بات کروں، اور اندھیرے میں جا کر معاذ اللہ کسی بد مذہب کو، دیوبندی، وہابی، رافضی کو گلے لگاؤں معاذ اللہ، تو صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جو تسلف فی الدین کا دعویٰ کیا تو آپ ہمارے سامنے یا میں آپ کے سامنے عقیدے کی مضبوطی کی بات کروں گا تو میں تو آپ کی بات سن کر مان لوں گا آپ بہت کٹر ہیں، آپ میری بات سن کر مان لیں گے میں بہت کٹر سننی ہوں۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غداروں کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں
تو مجمع میں بائیکاٹ کی بات کریں اور گھر جانے کے بعد بد مذہب کے لیے بستر کو سجایا جائے، کھانے پہ بٹھایا جائے، تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اور جب آپ کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اجالے میں بد مذہب کا بائیکاٹ کریں اور تنہائی میں بد مذہب کو گلے سے لگائے، تو تیرا اجالے میں ملنا یہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں، اور اجالے میں اندھیرے میں گلے لگ جانا یہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ اگر واقعی میں سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اپنی نسبت کی حفاظت کرنی ہے تو تنہائی ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، ہر جگہ کے اوپر دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر اس سوچ کے ساتھ اگر آپ شرکت ہوتے ہیں تو یقیناً یہ لائق مبارکباد ہے، لائق مبارکباد ہے، کیونکہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے بائیکاٹ کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ دیکھیے، چند باتیں کوشش کروں گا آسان انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج کے وقت میں جو بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے علماء اہل سنت کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دیوبندی وہابی سے یا رافضی سے یا نیچری سے ہمارا اختلاف یہ پراپرٹی کے لیے تو ہے نہیں، مال و دولت کے لیے تو ہے نہیں۔ ہمارے اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر لکھا گیا، آپ کے علم مبارک کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ ان کے جو عقائد ہیں، جن عقائد کی بنیاد پر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے، اور امام اہل سنت نے ہم کو جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والا اس کے ساتھ کبھی بھی نرمی کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو سچا عاشق رسول ہوگا تو وہ تو کہیں پر بھی رہے گا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ دیکھیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت پر آپ خطاب سنتے رہتے ہیں، علم غیب مصطفیٰ پر بھی آپ سنتے ہیں، اختیار مصطفیٰ پر بھی سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت پر بھی سنتے ہیں۔ یہ خطاب یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اب آج کی محفل کا جو عنوان ہے تحفظ عقائد اہل سنت، عنوان کیا ہے؟ عقیدے اہل سنت و جماعت کی حفاظت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، ہم اور آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ تو علم غیب مصطفیٰ پر خطاب کو سن لینا اور علم غیب مصطفیٰ کا جو عقیدہ تمہارے دل کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنا، تو حقیقت میں یہ تمام بیانات کو سننا
آپ کے لیے واقعی میں فائدے کا ذریعہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ عقائد اہل سنت و جماعت پر خطاب سنیں اور ساتھ میں اس عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں، اس عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اب اس عقیدے کی حفاظت کی کوشش کیسے کی جائے گی؟ اس عقیدے کی حفاظت کی اگر بات کی جائے تو ہمارے جو 1400 سال کے بزرگوں نے ہم کو تعلیم عطا فرمائی دین کی حفاظت کے لیے، الحمدللہ وہ 1400 سال کی تعلیم دین کی حفاظت کے لیے جو تمام صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام نے عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات کو امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں جمع کیا اور جمع کر کے ہم کو یہ بتایا کہ اب دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی نئے پلیٹ فارم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نیا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1400 سال کے بزرگ جس راستے پر چل کر دین و ایمان کی حفاظت کر کے قبر کے حوالے گئے، تو امام احمد رضا ہم کو یہ فکر دیتے ہیں کہ رضا کا طریقہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے جس جگہ پر جتنی شدت کی ہے اتنی شدت اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو یقین جانو اسی شدت میں آپ کو خلفائے راشدین کی شدت کا فیضان بھی نظر آئے گا، آپ کو اہل بیت عظام کی شدت کا فیضان بھی نظر آئے گا، آپ کو اسی راستے میں اولیاء کرام کا طریقہ بھی نظر آئے گا۔ اور جب ایسی شدت کو اختیار کرو گے بد مذہبوں کے حوالے سے تو یقین جانو رضا کا راستہ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ امام احمد رضا کے راستے پر اگر شدت کے ساتھ چلتے رہے تو دنیا میں اکیلے ہو سکتے ہو لیکن گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام احمد رضا نے کوئی نیا راستہ نہیں بنایا ہے۔ امام احمد رضا کا راستہ یہی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ بد مذہبوں سے نرمی کے معاملے میں سوشل میڈیا کے اتنے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ اب تو غیروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ کوئی انجینئر آ کر کہتا ہے اب تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ کوئی پروفیسر آ کر کہتا ہے سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اور یہ سن کے لوگوں کا ذہن اس طور پر خراب ہوتا ہے کہ ہاں یار فلاں جگہ تو مسلمان کو مارا گیا، فلاں جگہ مسلمان بچی کے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کاروبار کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے داڑھی ٹوپی دیکھ کر۔ تو اب کچھ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے یا ناکام؟ ارے بولیے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوں گے کہ ناکام؟ اور آج جتنے ڈر کا ماحول بٹھایا جاتا ہے اور جو ڈر ہمارے دل کے اندر لوگ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی تعداد کو اگر دیکھو نا تو گنتی کے اعتبار سے اگر آپ ایک بڑے شہر میں چلے جائیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو تو آپ کو ایک ہی شہر میں اتنی گنتی کے مسلمان مل جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک تک اتنے صحابہ ابھی ہوئے نہیں تھے، یعنی تعداد ان سے زیادہ، گنتی میں ان سے زیادہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 313 ہے، مقابلے میں پوری دنیا ہے، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ تک تعداد تقریباً پہنچتی ہے، اللہ نے ان کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ ان کے وجود کی برکتوں سے، ان کے صدقے میں اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 313 یہ غالب رہتے ہیں، مختصر جماعت یہ غالب رہتی ہے۔ آج معاملہ کیا ہے کہ ایک شہر میں 5-5 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی معاملہ یہ ہے کہ 5 لاکھ مسلمان ہونے کے باوجود تم کو جہاں سے چاہے اٹھا لیا جاتا ہے، تم سے جو چاہے معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ آخر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پوری جماعت صحابہ نے ہم کو یہ بتایا کہ ہمارے بزرگوں کی نظر میں دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ، اپنے وجود سے زیادہ، عز و اقربا سے زیادہ ان کے لیے سب سے اہم کوئی مسئلہ تھا، تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں 50 سال جیوں یا 100 سال جیوں، مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ کیوں کہ ان لوگوں نے یہ تصور عطا فرمایا کہ دنیا میں ایمان کے ساتھ اگر 25 سال تک رہے اور 25 سال میں بھی انتقال ہو جائے گا تو یاد رکھنا عشق مصطفیٰ سلامت ہے، تو 2.5 گز زمین کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے یہ سوچ عطا فرمائی کہ ایمان یہ ہماری بنیاد ہے، ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم فرض ہے۔ اب سب سے اہم فرض ہے تو اس فرض کو انجام کیسے دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ اوپر اچھل کود کرنے والے، ایسے اچھل کود کرنے والے کہ اب تو سنی دیوبندی وہابی رافضی کو ایک ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو دونوں بولیوں کے درمیان آپ فرق تو سمجھیں۔ ایک کی بولی وہ ہے جو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور ایک کی بولی وہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایک کی بولی وہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارے آقا پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے، اور ایک کی بولی وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں دروں۔ ایک وہ ہے جو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایک وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اور ایک وہ ہے جنہوں نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ آپ ذرا بتائیں یہ دونوں کا اتحاد صرف اس بنیاد پر ہو جائے گا کہ آپ کا کاروبار خطرے میں پڑ گیا؟ یہ دونوں کا اتحاد کیا صرف اس بنیاد پر ہو جائے گا کہ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو گئی؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فکر عطا فرمائی ہے وہ فکر کیا ہے کہ آپ نے ہم کو یہ فکر عطا فرمائی کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ آپ اپنے جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اللہ تمام سنیوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غالب ہونے کا نسخہ قرآن مقدس نے کیا عطا فرمایا۔ قرآن مقدس جو حکم دے دیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ قرآن مقدس کے خلاف یا اس کی تعلیم کے خلاف چل کر دنیا بھر کے عقل مند اگر یہ کہیں کہ اے مسلمانوں اس پر جم جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہمارا دل ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ لاکھوں عقل مندوں کو ٹھکرایا جائے گا، حکم خدا کو سینے سے لگایا جائے گا۔ یہی تو ہے کامیابی کا راز۔ اب آج جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اب آج کے وقت میں اتنا اختلاف کرو گے تو ناکام ہو جاؤ، کہیں پر برادری سے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ برادری میں بد مذہب پیدا ہو جائے نا تو سوچتے ہیں کہ برادری کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت نہیں کرنی۔ کہیں پر ایسا ہے شہر میں اگر پیدا ہو جائے تو شہر کی محبت کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے۔ قرآن نے ہم کو کیا بتایا؟ ایک آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم غالب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کا اصول کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْدَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ کامیابی کے لیے رب تبارک و تعالی نے
ہم کو جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ ایمان اگر ہے تو ایمان والا کامیاب ہوگا، اللہ اسے غلبہ عطا فرمائے، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ اب ایمان والے کو کامیاب کیا جائے گا تو ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ دیوبندی کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ صفت میرے اندر، وہابی کہتا ہے وہ صفت میرے اندر، رابضی کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ صفت میرے اندر۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کی جو صفت ہے نا، جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی، اور ایمان والوں کی یہ صفت بتانے کے بعد رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ و رسول کا دشمن ولو کانوا آباءہم، اگرچہ تمہارا باپ ہو، او ابناہم، اگرچہ بیٹے ہو، او اخوانہم، اگرچہ بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ خاندان والے ہو۔ یعنی باپ کا رشتہ آپ سمجھے کہ سب سے قریبی رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ قریبی رشتہ ہے، خاندان اور بھائی کا رشتہ قریبی رشتہ ہے۔ اب دنیا میں آج لوگ آزاد کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں بھی بد مذہبوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، بد مذہبوں کا رد کیا جائے گا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ جتنے بھی عقل مند کہے جانے والے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھیں کہ یا الہ العالمین، یہ تمام بد مذہبوں کا، گستاخوں کا اگر بائیکاٹ کیا جائے گا تو کیا ہم ناکام ہو جائیں گے؟ تو میرا رب فرماتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی بائیکاٹ کرنے والوں کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دلوں کے اندر ایمان نقش کر دیا جائے گا تو رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان اگر ہے تو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ امام اہل سنت نے ہم کو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جو وظیفہ عطا فرمایا ہے، اسی وظیفے کو اپنایا جائے تو یہی ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ دیکھیے کہ آج کے وقت میں بد مذہبوں سے نرمی کی بات کی جاتی ہے، بد مذہبوں کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا کردار کیا رہا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے راستے کے اوپر چلو، دین و ایمان سلامت رہے گا۔ اور مسلک امام احمد رضا یہی پرانا راستہ ہے، بلکہ بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جائے تو آج کے دور میں امام احمد رضا کا دامن کرم یہ 1400 سال کے بزرگوں سے جوڑنے کے لیے وہ کڑی ہے کہ جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے جڑ جائے، عمل کرنے والا بن جائے، تو ایک امام احمد رضا وہ ذات ہے کہ جو آپ کو صحابہ، اہل بیت، اولیاء، تمام بزرگوں سے جوڑ دے۔ کیونکہ امام احمد رضا کی جو فکر ہم کو تعلیم دیتی ہے، تو امام احمد رضا کی فکر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے جتنے بھی مقبول بندے ہیں وہ تمام مقبولوں سے محبت کی جائے، اللہ کی بارگاہ کے جتنے مقبولوں کے جتنے بھی گستاخ ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اب آج کے وقت میں لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی عقیدے میں نرمی پیدا ہو جائے تو لوگ بات کرنے کا انداز ایسے بدل جاتا ہے کہ ارے مولانا، ہم تو دیوبندی کے ساتھ ملتے ہیں نا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھائیں گے، اس کو سدھارنا، اس کو سدھارنا۔ یہ سدھارنے کی کون بات کر رہا ہے؟ جو اردو پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ یہ سدھارنے کی بات کون کر رہا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔
اور وہ یہ کہتا ہے ہم بد مذہبوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کو سدھارے۔ آپ مجھے بتائیں کینسر کا علاج کمپاؤنڈر کرتا ہے؟ کینسر کا علاج کمپاؤنڈر کبھی نہیں کرتا ہے، نہ کوئی لے جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ بد مذہبوں کا علاج کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا؟ غور سے سنیے اور اس واقعے کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم، نام سنا ہے؟ ارے بولیے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں امام اہل سنت نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام سبیک تھا۔ وہ آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا چلا تو آپ نے اس کو سزا دی، توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاقے میں رہتا تھا، تو آپ نے ان کو تحریر لکھی کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیں کہ سبیک کا بائیکاٹ کریں۔ تمام مسلمانوں کو حکم دے کہ سبیک کا بائیکاٹ کریں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یعنی وہاں پر فاروق اعظم توبہ کرواتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی بائیکاٹ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور آج معاملہ کیا ہو گیا؟ دیوبندی لڑکا نکاح کرنے کے لیے آئے گا، امام صاحب کے پاس گئے، حضرت یہ دیوبندی ہے لیکن یہ کہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو امام صاحب کہیں ہاں توبہ کروائے، نکاح کب پڑھانا ہے؟ بولے کہ 10 بجے توبہ کرے گا، 11 بجے نکاح ہوگا۔ 10 بجے توبہ کرے گا اور 11 بجے نکاح ہوگا۔ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ تعلیم دی ہے؟ جس کی گمراہیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنے وقت تک اس کے عقیدے کو جانچتا ہے۔ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن توبہ پر قائم ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ امام احمد رضا نے عطا فرمایا، تو یہ نیا طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو فاروق اعظم نے اپنایا ہے۔ امام احمد رضا کے قلم میں آپ کو نیا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو یقین جانے وہ نظر آئے گا کہ جو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے گا وہ دنیا میں کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے لیکن انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی نہیں جائے گا۔ امام احمد رضا یہ بزرگوں کی بارگاہ سے جوڑنے والی وہ کری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بائیکاٹ کا حکم کس کو دیا گیا؟ آج یعنی قرب قیامت میں عوام کو کہا جائے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں تو لوگوں کا جواب کئی لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ارے حضرت ہم کو اتنا کچا سمجھ لیا کہ دیوبندی کے ساتھ چائے پیئیں گے اور بدل جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے اتنا کچا سمجھ لیا کہ ایک بار شادی میں دعوت دے دی تو ہم بد مذہب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ فاروق اعظم کا زمانہ یہ بہتر زمانہ ہے، جس زمانے کے بہتر ہونے کی سند ہمارے آقا نے عطا فرمائی۔ اب اس زمانے میں جن کو بائیکاٹ کے لیے کہا نا تو یا تو صحابہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے، اور بہت زیادہ آگے اگر بڑھ گئے تو تبع تابعین ہو سکتے ہیں، ورنہ زیادہ تر آپ کو صحابہ اور تابعین نظر آئیں گے جن میں ہر ایک طبیب ہے، ہر ایک ڈاکٹر ہے، ہر ایک علاج کرنا جانتا ہے، ہر ایک متقی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس زمانے میں ایک سبیک پیدا ہوا، فاروق اعظم نے اس پر سختی کی۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے کہ اگر علاقے میں پورے دیوبندی کی مسجد بھی بن جائے نا تو ہم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہاں پر حضور کی شان میں گستاخیاں ہو ہم روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں، حکومت ہماری نہیں۔ تو آج تو جو جہاں چاہے اپنی گمراہیت کو پھیلاتا ہے، اور ہزاروں پیدا ہو چکے، اور ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ کیا مولانا چائے ناشتہ کرنے سے ہم بدل جائیں گے؟ میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں،
اور میں یہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبیک کے اوپر بد مذہب ہونے کا شک پیدا ہوا، یقین نہیں تھا، شک پیدا ہوا، سزا بھی دی گئی، توبہ بھی کروائی گئی، بائیکاٹ کا حکم بھی دیا گیا، اور بائیکاٹ کرنے والے صحابہ اور تابعین، اور بائیکاٹ کیسے ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 مسلمان اگر ایک جگہ پر جمع ہو اور ان کے درمیان اگر سبیگ آ جائے تو کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہیں پوچھتا تھا تم کیسے ہو، کھانا کھایا، ناشتہ کیا، کیا کیا؟ 100 کے درمیان اگر ایک آ جائے تو 100 کے 100 اٹھ کر اپنے گھروں کے اوپر چلے جاتے، 100 کے 100 اٹھ کر اپنے گھروں پر چلے جاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کی جماعت، یہ تابعین کی جماعت۔ وہ 100 کے 100 اٹھ کر جب گھروں پر چلے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہتے ہیں ہم کو گمراہ ہونے کا ڈر نہیں، ان کو ڈر لگا، ہم کو نہیں لگتا۔ وہ بہتر زمانے میں ہیں، وہ فاروق اعظم کی صحبت پانے والے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے اور ہم کہے ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک وقت گزرا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خط لکھا کہ حضور سبیک کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی اس نے جن چیزوں سے توبہ کی ہے نا وہ توبہ کا اثر اپنے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب فاروق اعظم حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ اب سبیک کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب اس زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے یہ قانون عطا فرمایا تو کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ فاروق اعظم کے فیصلے کو دل سے مانیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور فاروق اعظم کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ مسلک امام احمد رضا کا ہے، فاروق اعظم کی جو فکر ہے وہی فکر سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی ہے۔ لہذا دوستو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے وقت میں تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت پر کام کرنا ہے تو یہاں جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر جانے سے پہلے نہیں بلکہ محدث کبیر کے تشریف لانے سے پہلے ہم سب اپنے دل کے اندر اس بات کا عہد کر لیں کہ آج تک اگر کسی بد مذہب سے ہمارے تعلقات ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے، اور تاج الشریعہ کے غلام ہیں تو فکر تاج الشریعہ پر عمل کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آپ دیکھیے اور آگے بڑھیں کہ آج کے دور میں تحفظ عقائد اہل سنت کی جو بات کرتے ہیں یا بات ہوتی ہے تو حقیقت یہی ہے، اور تعلیمات امام احمد رضا اور ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہی ہے کہ عقیدے کی حفاظت یہ بد مذہبوں کے بائیکاٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ عقیدے کی حفاظت یہ بد مذہبوں کے بائیکاٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور آج کے وقت میں لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آج لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ عقیدے کی حفاظت کرنی تو ہے لیکن کیسے کرنی ہے؟ بولے کہ بزرگوں کی بات مت کرو، ہم اپنے حساب سے نیا راستہ بنایا ہے، حفاظت کریں گے۔ ایسے ہی تو مزاج ہے نا۔ اب جو کیا کہتے ہیں مسلک امام احمد رضا سے دور رہنے والے مولوی لوگوں کی بولی بھی یہ ہو گئی، رہبری کے بیس میں رہزن گھومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ چوروں کی رکھوالی کیوں کہا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے بہت پہلے یہ بتا دیا کہ رکھوالا جو ہوتا ہے نا تو رکھوالے کو دیکھ کر آدمی سکون سے سو جاتا ہے، میرا مال محفوظ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آج کا دور وہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ بھی محافظ کا لباس پہنتا ہے، وہ بھی حفاظت کرنے والے کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے وقت میں
چاہے تشریف لائے. آج کے وقت میں آپ کے درمیان چاہے کوئی پیر صاحب آئے، آج کے دور میں چاہے آپ کے درمیان کوئی خطیب صاحب آئے، آج کے دور میں آپ کے درمیان چاہے کوئی امام آئے، ہر ایک کو پرکھا جائے گا تو تعلیمات امام احمد رضا پر ہی پرکھا جائے گا. امام احمد رضا کا قلم جسے پیر کہے وہ پیر ہے، امام احمد رضا کا قلم جسے فاسق کہے وہ فاسق ہے، امام احمد رضا کا قلم جسے متقی کہے وہ متقی ہے، امام احمد رضا کا قلم جسے رہبر کہے وہ رہبر ہے، اور امام احمد رضا کا قلم جسے رہزن کہے اسے رہزن ہی ماننا پڑے گا. یہ امام احمد رضا، یہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ معیار عطا فرمایا ہے. اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، جو اینڈرائیڈ موبائل چلانے والے، یوٹیوب پر انگلی گھمانے والے، فیس بک کے اوپر انگلیاں گھمانے والے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی بد مذہب کو نہ سنا ہو؟ کتنے لوگ ایسے؟ ہیڈنگ آ گیا، امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہہ دیا، فوراً ایسے انگلی دبائی، 2 منٹ کی ہے سن لیتے، 4 منٹ کی ہے سن لیتے. کوئی دیوبندی نے اہل سنت و جماعت کے خلاف کسی کلپ کو ڈال دیا، ہیڈنگ دیکھا، سوچتے ہیں کہ چلو سن لیا جاتا ہے. آپ میری بات کو غور سے سنیے کہ یہ جو سننے کی بیماری ہے نا، اور پھر کیا کہ روزانہ بد مذہب کو سننا ہے اور روزانہ ڈاکٹر یعنی عالم کے پاس آ کر بیماری کو دور کرنا ہے. ارے آج تک کسی نے بھی ایسے علاج نہیں کیا ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ روزانہ زہر پئیں گے آپ ہمارا علاج کرتے ہی رہیے؟ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کی حقانیت کو ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص سرکار اعلی حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور جب اس کو ثابت کر دیا گیا تو وہ ثابت ہونے کے بعد بھی دیوبندی کیا کہتا ہے سن لیا جائے، وہابی کیا کہتا ہے سن لیا جائے، رافضی کیا کہتا ہے سن لیا جائے. تو یہ جو سننے کی بیماری ہے، حقیقت میں یہ سننا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، یہ سننا یہ گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے. دوستو آج کا وقت ایسا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ایسے وقت میں رد نہ کریں. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں خطرے کتنے بھی بڑھ جائے، رد سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، اینڈرائیڈ کا زمانہ نہیں تھا نا، تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک شہر ہے جس میں دیوبندی وہابی کو آنے نہیں دیتے، دیوبندی کا نکاح نہیں ہونے دیتے، تو وہ شہر محفوظ ہو جاتا تھا، یہاں پر کوئی دیوبندی آئے گا نہیں. لیکن آج کا دور ایسا دور ہے کہ آپ ایسے شہر کو بنا لیں جہاں پر کوئی دیوبندی وہابی رافضی داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہر والے اگر یوٹیوب چلاتے ہیں نا تو یوٹیوب کے ذریعے روزانہ دیوبندی آتا ہے، فیس بک کے ذریعے روزانہ دیوبندی آتا ہے، وہابی آتا ہے، رافضی آتا ہے. اب آپ ذرا سوچو کہ جو لوگ بد مذہبوں کو سننے کے عادی ہے یا بد مذہبوں کو سنتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ بد مذہبوں کو سنتے رہو؟ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ذات کہ حضرت امام اعظم جیسی شخصیت بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ان کے پاس جاتی ہے. وہ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی بد مذہب آپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے قرآن سنانا چاہتا ہوں، حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک بات سن لے، تو اتنے بڑے اللہ کے ولی وہ یہ کہتے ہیں میں تجھ سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بولے کہ وہ کوئی بات بتائے گا، ہاں، اور اس کی غلط بات اگر میرے دل کے اندر جم گئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. آپ سوچیں کہ یہ بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کی بات دل میں جم گئی بد مذہب کی تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ وہاں پر ڈر پایا جاتا ہے،
اور یہاں پر آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بھی سن لیا کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا پر سننا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، سوشل میڈیا پر بد مذہبوں کو سننا اور تحفظ عقائد اہل سنت کی بات کرنا، ارے حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی نعمت اور سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے. اور اس ایمان کی حفاظت ایمان کے لیے جو خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا پر یا کسی بد مذہب کو سننا ہے. اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے. تو جو ایمان کی حفاظت کرنے والا نوجوان ہے، جو ایمان کی حفاظت کرنے والا سنی ہے، وہ کبھی بھی بد مذہب کو نہ سنے اور یہ نہ سوچے کہ ابھی سن لیا ہے عالم کے پاس جا کر جواب لے لیں گے. میں آپ کو یہ فکر دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بد مذہب کو رات میں سنا، آپ کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی اور وہ بیماری دل کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے کیا سوچا 12 بج گئے، کون سے حضرت ملیں گے، صبح میں جائیں گے اور جانے کے بعد دل کو صاف کر لیں گے. لیکن دوستو یاد رکھو، وہ دل صاف ہونے سے پہلے ہی اگر مر گئے، وہ دل صاف ہونے سے پہلے ہی قبر کے حوالے ہو گئے، تو آپ مجھے بتائیں کون سا دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو دل لے کر جانا ہے وہ دل کون سا ہونا چاہیے؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. امام احمد رضا نے غلاموں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے لیے کہا ہے. تو وہ غلاموں کا نقش قدم یہی ہے کہ بد مذہب کی صحبت سے بچیں، ان کی آواز سننے سے بچیں، ان کے ساتھ نرمی کرنے سے بچیں اور اپنا مزاج یہ بنائیں کہ جہاں کہیں رہے اگرچہ رشتہ دار چھوٹ جائے لیکن ہمارا عمل یہ ہو کہ ہماری زبان بھی خاموش ہو جائے تو ہمارا عمل یہ کہے کہ یہ تو تاج الشریعہ کا وہ غلام ہے جو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اور عمل یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں. اور بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ درود پاک پڑھی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب ہمارے سامنے اور ایک بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے، جس کے اوپر تو اگر بولیں تو لوگ ہنگامہ بھی کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنی سنیوں کا رد کرتے ہیں. تو سنی جسے کہا جاتا ہے نا، تو سنی اسے کہا جاتا ہے جسے واقعی میں اہل سنت و جماعت کہا جائے. سنی جو ہوتا ہے وہ گستاخ صحابہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، سنی جو ہوتا ہے نا وہ گستاخ صحابہ نہیں ہوتا. آج آپ کے سامنے کتنے بڑے مسائل پتہ ہے؟ آج آپ کے سامنے اتنے بڑے مسائل ہے کہ کئی ایسے خطیب مارکیٹ میں آ چکے ہیں، کئی ایسے خطیب مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ یا تو وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا گستاخ صحابہ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہیں. اور لیبل ابھی بھی کیا ہے پتہ ہے؟ اہل سنت و جماعت. لیبل ابھی بھی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. آپ مجھے بتائیں کہ اہل سنت و جماعت جسے کہا جاتا ہے تو اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ سنی یہ صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ اپنے دل کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو جمع کر لیتا ہے، اور جب یہ محبت جمع ہو جاتی ہے تو امام احمد رضا نے ہم کو یہ بتایا کہ جب صحابہ اور اہل بیت کی محبت جمع ہو جائے تو پھر اہل سنت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب آج کے وقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ جہاں پر نظر آئے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اور گستاخی کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم تو سادات ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمارے والد اتنے بڑے ہیں، تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ باپ اگر بادشاہ ہے تو باپ کو بادشاہ مانا ہی جائے گا، لیکن بیٹا اگر فقیر ہو جائے تو اسے فقیر ہی کہا جائے گا۔ ہم نے جن اولیاء کرام کو مانا ہے، جن بزرگوں کو مانا ہے، وہ تمام بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تمام صحابہ کرام کا ذکر عظمت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ادب کے ساتھ کیا کرتے تھے، پاکیزگی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اب جو بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون کسی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو یہی دیکھنا ہے کہ سنی گستاخ صحابہ نہیں ہوتا ہے۔ سنی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہیں پر صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہے، اور دونوں کی محبت جس کے دل کے اندر جمع ہو جائے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کا جو دور ہے اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ایمان اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بزرگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے والے ہیں نا، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے تلاش کرتے ہیں، تو یاد رکھ کر چلیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تلاش نہ کریں، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میرے تاج الشریعہ کے فتوے کو غور سے پڑھیں، اس فتوے کو غور سے سمجھیں کہ حضرت نے یہ جو فرمایا ویڈیو بنانا یہ ناجائز و حرام ہے، تصویر کشی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جاندار کی ویڈیو دیکھنے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آج یہاں پر حاضر ہونے والا ہر غلام تاج الشریعہ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم تصویر نہیں بنائیں گے، ہم جاندار کی ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ اگر جاندار کی ویڈیو کو دیکھنے سے اگر پرہیز کرنے لگے تو وہ پرہیزی کے ذریعے آپ کو کیا ملے گا جانتے ہیں؟ آج جتنے بھی باطل فرقے والے ہیں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ویڈیو نہ بناتا ہو، جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے خلاف بکواس کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ویڈیو بنانے والے، اور ہمارے تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ جاندار کی ویڈیو کسی کی بھی ہو اس کو نہ دیکھا جائے۔ اگر ہم سب حضور تاج الشریعہ کے فتوے کے اوپر عمل کرنے لگے اور جاندار کی ویڈیو کو دیکھنے سے پرہیز کرنے لگے تو اب ہمارے پاس بچے گا کیا؟ آواز بچے گی۔ کیا بچے گی؟ آواز بچے گی۔ اور آواز جو ہے نا، آپ تمام باطل فرقے والوں کو دیکھیں گے تو ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی ویڈیو نہیں بنانی ہے، آواز ہی ڈالنی ہے۔ اگر صرف آواز ہی کو دیکھنے لگے، آواز ہی کو سننے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا 90% ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں کہ آواز سننے کی جب آپ کو عادت بن جائے گی کہ دین آواز کو سن کر سیکھیں گے تو اسی آواز میں آپ کو تاج الشریعہ کی آواز نظر آئے گی، اسی آواز میں آپ کو محدث کبیر کی آواز نظر آئے گی، اسی آواز میں آپ کو حضور قائد ملت کی آواز نظر آئے گی، اور یہ وہ آوازیں ہیں کہ آپ صرف سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو سننا یہ آپ کے لیے اتنی بڑی نعمت کا ذریعہ ہوگا کہ ان کو سن کر اگر اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں گے تو دنیا سے جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔
اس لیے مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہیں، تعلیمات حضور تاج الشریعہ کے اوپر سختی سے قائم رہیں۔ اگر آپ اور ہم سختی سے قائم رہیں گے تو یہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔